جی السلام علیکم۔ نفسیات کے مطابق جس انسان میں بہت زیادہ ایگو ہو، انا پرست ہو، وہ انسان بھی آپ کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے اگر آپ ان سائیکولوجیکلی ٹپس کے اوپر عمل کر لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایگوئسٹک بندہ، کوئی انا پرست بندہ، ایک نارسسسٹک پرسن وہ آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہے، آپ کے پیچھے بھاگے، آپ کے تابع ہو جائے، تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ایک چیز جب کسی انسان کے اختیار میں ہوتی ہے، اس بندے کو کانشیسلی انکانشیسلی یہ بات کا بلیو ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیز میری ہے، میں جب چاہوں گا تو یہ چیز مجھے مل جائے گی۔ فار ایگزامپل، میرے پاس یہ پین ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کسی بازار میں چلا جاؤں، ٹور پر چلا جاؤں، یہ پین میرے گھر میں ہے یا میری جیب میں ہے، تو مجھے اس بات کا بلیو ہوگا کہ یار یہ تو ہے ہی ہے نا، اور جب یہ مسلسل میرے پاس رہے گی تو مجھے اس کی کوئی قدر، کوئی قیمت، کوئی ویلیو اس کی نہیں ہوگی۔ بے شک یہ آپ کو 10 روپے میں مل جائے گی، لیکن جب اس کی ضرورت مجھے پڑے گی تو اس وقت یہ 1,00,000 کی اس کی قیمت ہو جانی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ضرورت ہوگی اور یہ پین آپ کو نہیں ملے گی تو اس کی اصل قیمت، اس کی اصل قدر کا پتہ آدمی کو اس وقت لگے گا جب یہ چیز پاس نہیں ہوگی۔ اور جب یہ چیز مجھے مسلسل ہی اسی طرح ملے گی تو مجھے اس کی عادت ہو جانی ہے، میں اس کو بڑی بری طرح یوز کروں گا کہ بس یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی فیوریٹ ڈش ہے، کوئی فیوریٹ کھانا ہے، کوئی فیوریٹ پلیس ایسا ہے جہاں پر آپ کو جانا بڑا پسند ہے، آپ مسلسل وہاں پر جاتے رہیں گے، مسلسل اسی روٹین میں چلتے رہیں گے تو آپ نے بور ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اگر آپ جی ٹی روڈ پر جائیں، آپ گاڑی پر ہیں، تو اگر آپ نے 120 کی سپیڈ پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کا دل کرے کہ یار میں نے اسلام آباد سے لاہور تک اگر جانا ہے تو میں نے 120 سے کم نہیں جانا، ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ کہیں پر آپ کو بالکل رکنا پڑے گا، کہیں پر آپ 60 کی سپیڈ پر چلیں گے، کہیں پر 40 کی، کہیں پر 30 کی، کہیں پر آپ کو بریک لگانی پڑے گی، کہیں پر تیز چلنا پڑے گا، کہیں پر سلو چلنا پڑے گا، اس طرح آپ چلیں گے۔ اب سیم اسی طرح جب آپ کسی انسان کو ٹریٹ اس طرح کرتے ہیں نا کہ یار ہمیشہ اس بندے کی تعریف کرنا، ہمیشہ اس بندے کے پیچھے بھاگنا، ہمیشہ اس بندے کو موٹیویٹ کرتے رہنا، تو پھر وہ بندہ آپ کو بڑا لائٹلی لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس یہ تو بس میرا ہے ہی ہے، یا یہ تو میری ہے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس بندے کو کوئی ایک لقمہ نہیں دینا۔ ایگزامپل کے لیے اگر آپ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک فنی موڈ میں رہتے ہیں تو ہمیشہ آپ نے نہیں رہنا، کبھی کبھی آپ نے تھوڑا سیڈ ہونا ہے، کبھی کبھی آپ نے تھوڑا سا اس کو پیچھے دھکیلنا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی آپ نے اس کو ٹوکنا ہے، کبھی کبھی آپ نے اس بندے کے اوپر غصہ کرنا ہے، یہ سارے ایموشنز کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر سمپل الفاظ میں کہا جائے تو وہ بندہ جب بھی آپ کو فون ملائے یا آپ کو ٹیکسٹ کرے تو پہلے وہ اچھے طریقے سے بات کرے، یہ جاننے کی کوشش کرے، ایفرٹ کرے کہ آج اس کا موڈ کیسا ہے۔ لیکن جب آپ کسی بندے کو مسلسل ٹریٹ اسی طرح کریں گے کہ وہ جب آپ کو فون کرے گا اس نے آپ کو ذلیل کرنا ہے، وہ جب آپ کو فون کرے گا اس نے آپ کو 2-4 باتیں سنانی ہے، تو پھر ایسے ریلیشن شپ نہیں چلے گا۔ جب آپ اپنی ذات کو دبائیں گے نہیں نا، اب نارمل انسان کیا ہوتا ہے؟ نارمل انسان کی زندگی میں خوشی، غم، تکلیف، درد، خوشی، ہر چیز چلتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک خوشی نام کی چیز نہ ہو، کوئی غم نام کی چیز نہ ہو، ویسے ہی اگر پرسنلی لیا جائے، صرف آپ کی ذات کو لیا جائے تو موڈ سوئنگ ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ بلا وجہ اداس ہوتے ہیں، کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں، کبھی آپ کا ویسے ہی رونے کو دل کرتا ہے نا، ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، ایک نارمل انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اندر سے رو رہے ہوں اور اپنے آپ کو پریزنٹ اس طرح کریں کہ یار دوسرے انسان میرے رونے کی وجہ سے، میری پریشانی کی وجہ سے پریشان نہ ہو، لہٰذا آپ فیک اسمائل لینا سٹارٹ کریں، آپ کو اس کے اوپر غصہ آ رہا ہو لیکن آپ غصہ دبا رہے ہوں، ایک اس طریقے سے کمیونیکیشن آپ کی بلڈ نہ ہو رہی ہو، بس آپ
اس کی چاپلوسی کر رہے ہوں اس وجہ سے کہ بس یہ بندہ میرے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ساتھ رہے. جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کی کوئی ویلیو، کوئی آپ کی اہمیت نہیں ہونی. اگر کہیں پر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے، کہیں پر آپ کو کوئی اس سے شکوہ کرنا ہے، شکایت کرنا ہے، کوئی بات اس کی پسند نہیں آ رہی، فوراً بتائیں، کمیونیکیٹ کریں کہ مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی، مجھے آپ کا یہ رویہ، یہ بیہیویئر پسند نہیں آیا. ایک چیز آپ کو ناپسند ہو رہی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ویسی اس کی چاپلوسی کر دیں، تو یہ پھر کل کو آپ کے لیے مسئلہ بننا ہے، آپ کے لیے پریشانی بننی ہے. تو مین چیز کیا ہے؟ وہ آپ کی کمیونیکیشن ہے. اوپنلی کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے. اور رشتے کو اگر آپ نے ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ رہے، تو اس کو آپ یہ فیل کروائیں کہ آپ بھی ایک نارمل انسان ہیں، آپ کو بھی غصہ آتا ہے، آپ کے بھی کوئی ایموشن ہیں، آپ کے بھی کوئی احساسات ہیں، آپ کے بھی کوئی اندر کوئی خواہشات ہیں، آپ کے بھی کوئی ڈریم ہے، تاکہ پھر وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے چلے. اس کے لیے آپ ایک چیلنج بن جائیں تاکہ اس بندے کو ایفرٹ کرنی پڑے آپ کو حاصل کرنے کی. اس کو آپ کبھی یہ شو نہ کروائیں کہ میری زندگی میں تو آپ امپورٹنٹ ہو، میری زندگی میں تو کوئی اور مقصد، کوئی اور کام مجھے تو نہیں ہے، بس مجھے تو آپ کے ساتھ بات چیت ہی کرنی ہے، بس مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے، میرا تو کوئی اور خواب نہیں ہے، کوئی اور ڈریم نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا مجھے تو اپنی لائف میں. جب آپ اس طرح سے ٹریٹ کریں گے تو پھر اس انسان نے آپ کی ویلیو نہیں کرنی، بلکہ اگلے بندے کو آپ نے یہ شو کروانا ہے کہ اس کو یہ لگے کہ یار اس بندے کے تو زندگی میں بڑے خواب ہیں، بڑی خواہشیں، اس نے تو زندگی میں بہت آگے جانا ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ یہ مجھے ٹائم دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بھلا ہے کہ یہ میرے ساتھ بات چیت کر لیتا ہے. اگلے بندے کو اس طرح سے آپ نے شو کروانا ہے کہ جب آپ اس کو ٹائم دیں تو وہ شکر ادا کرے، آپ کا شکریہ ادا کرے کہ یار مہربانی، آپ نے اتنے ٹف سکیجول میں مجھے یاد کیا یا میرے ساتھ آپ نے اتنی بات چیت کر لی، آپ کا تھینک یو. 24 آور کے لیے اویلیبل رہیں کہ کوئی پرپز نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس صرف اسی انسان کو اپنی زندگی کا پرپز بنائیں گے تو پھر آپ کی لائف پرپز لیس ہو جائے گی. نہ تو اس بندے نے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور نہ پھر آپ نے لائف میں خوش رہنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پرپز نہیں ہے اس انسان کے ساتھ اس کے علاوہ. اور کبھی بھی کسی انسان کو یہ شو نہ کروائیں، اس کے ساتھ یہ باتیں، بڑی بڑی باتیں نہ کریں کہ میں نے بس آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور ہم ہمیشہ ایسے رہیں گے، ایسے رہیں گے. ایک فیوچر پلاننگ، ایک بس کہہ لیں کہ سبز باغ آپ نے دیکھنے ہیں یا دکھانے ہیں، یہ نہیں کرنا. آپ نے کہنا کہ یار ٹھیک ہے ابھی ہم ریلیشن شپ میں ہیں، دیکھیں گے فیوچر میں کیا ہوتا ہے، کیا پتا ہمارا فیوچر ایک ساتھ بنتا ہے نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دوسرے انسان کو انسیکیور کرنا ہے، کھونے کا ڈر اس کے دل میں ڈالنا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کبھی اس کو یہ شو نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں نے تو اس کو حاصل کر لیا. کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب کسی بندے کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ چیز تو مجھے حاصل ہوگی، پھر اس کی ویلیو، اس کی قیمت اس کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے. آپ نے ہمیشہ اس کو یہ شو کروانا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا فیوچر ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر وہ بندہ تاکہ آپ سے پوچھے کہ یار ایسا تم نے کیوں کہا ہے، کیا ہے ایسا، مجھے بتاؤ، میں کروں گا، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کتنا پیسہ کمانا چاہیے، کیسے اپنے آپ کو بنانا چاہیے، کیسے آپ کی فیملی ایگری ہوگی، کیسے تم مانو گے. وہ بندہ تاکہ ایفرٹ ڈالے، کوشش کرے. کوشش جب بندہ کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، تو پھر جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ اس کو چومتا بھی ہے اور اس کی قدر بھی کرتا ہے کہ یار میں نے یہ چیز بڑی محنت سے کمائی ہے. مفت میں ملی چیز بے شک وہ اس کی قیمت $1 بھی ہو نا، تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ چیز ہے. جب آپ کسی کو فری میں حاصل ہو جاؤ تو وہ بندہ کہے گا کہ یار یہ تو بس فری بندہ ہے، ویلا ہے، نکما ہے، کچھ بھی بولتا رہے گا. تو آپ نے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے دوسرے کے دل میں اپنے کھونے کا ڈر آپ نے ڈالنا ہے. تو جتنا بھی نارسسسٹک بندہ ہوگا، جتنا بھی انا پرست ہوگا، اس کو اپنی ایگو توڑنی ہی پڑے گی. اگر وہ اپنی اسی ایگو میں رہے گا تو ایگو والے بندے کے ساتھ تو لائف میں بندہ چل ہی نہیں سکتا. ایک دن ہی اس کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یا تو پھر بندہ اپنی ایگو رکھے گا یا آپ کو رکھے گا. اگر اتنی زیادہ اس کی ایگو ہائی ہوگی تو وہ اپنا راستہ الگ کر لے گا. اور آپ نے شکر ادا کرنا ہے
لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ رہے گا تو پھر اپنی ایگو کو اسے توڑنا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا، مینیج کرے گا وہ بندہ. کبھی آپ سے کوئی اپنی بات منوائے گا، کبھی آپ کی مانے گا، پھر اس طریقے سے وہ ساتھ چلے گا، مینیج کرے گا، اعتدال کے ساتھ وہ رہے گا، کیونکہ وہ آپ کو کھونے سے ڈرتا ہے. ایک فطرت، ایک نیچر تو ہوتی ہے، لیکن وہ پھر اس چیز کو مینیج کرے گا. آپ کے اوپر زیادہ کہہ لیجئے کہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرے گا آپ کو. سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تھینک یو سو مچ.